اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اے میرے پروردگار عالم، یہی میری امت، یہی میری قوم ہے جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں کتنے لوگ ہیں قرآن پڑھنے والے؟ صبح اٹھیے اور روڈوں پر دیکھیے، بینچ پر بیٹھے ہوئے دیکھیے، ہوٹلوں میں بیٹھ کر دیکھیے، دنیا کی باتیں کرنے والے بے شمار لوگ ملیں گے، غیبت اور چغلی کرنے والے بے شمار لوگ ملیں گے، اخبارات کے پڑھنے والے بے شمار لوگ ملیں گے، لیکن صبح میں گھر سے قرآن کی آواز اور قرآن کی تلاوت سے آپ کو سننے کو نہیں ملے گی۔ پورے بستی آپ چکر لگا کر دیکھ لیجئے، مشکل سے 10-15 پورے بستی میں 10-12-20 آدمی ایسا نظر آئے گا جس کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے۔ ہم قرآن سے محروم ہو رہے ہیں، ہم اپنے مذہب کے طریقے سے محروم ہو رہے ہیں اور ہم دور جاتے جا رہے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں اسی طریقے کو لے کر ہم کامیاب ہو جائیں گے اور جنت میں پہنچ جائیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ تصور اگر ہے تو یاد رکھیے گا یہ تصور بہت ہی غلط ہے۔ کامیابی ہمیں نہیں مل سکتی ہے۔ یہ ملک ہمارا تھا اور ہمارا ہے، ہمارا تھا، ہمارا ہے۔ ہمارے باپ داداؤں نے اس ملک کے لیے بہت قربانی دی ہے۔ پوری دنیا کے اندر میڈیا والوں سے ذرا بڑا غدار کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا، مدارس کو دہشت گردی کا اڈا قرار دیا، اور مسلمانوں کو دہشت کے نام پر، دہشت پھیلانے کے نام پر یاد کیا جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے اگر ایک کوئی ایسا کام کرتا ہے تو سارے مسلمان اس سے بدنام ہوتا ہے، سارے مسلمانوں پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، سارے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ دہشت پھیلانے کے نام پر یاد کیا جاتا ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم میں سے اگر ایک کوئی ایسا کام کرتا ہے تو سارے مسلمان اس سے بدنام ہوتا ہے، سارے مسلمانوں پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، سارے مسلمانوں کو بدنام کیا جاتا ہے۔ اس میں سب سے بڑا ہاتھ میڈیا کا ہے، کیونکہ وہ میڈیا والے اپنے نیوز کو غلط شائع کرتے ہیں، غلط انداز سے اس کو فروغ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا کے سامنے نیوز آتا ہے اور ان کے سامنے باتیں آتی ہیں تو اس کو وہ یقین کرتے ہیں اور سچ مان بیٹھتے ہیں۔ دائرے کے پھول اپنے تھے، رات کی رانی ہماری تھی، دائرے کے پھول اپنے تھے، رات کی رانی ہماری تھی، حدود ملک میں جب تک نگہبانی ہماری تھی، کسی آتنکوادی سنگٹھن کا سر نہیں اٹھا، حدود ملک میں جب تک نگہبانی ہماری تھی، جب تک ہم ہندوستان میں 700-750 سال تک حکومت کی، کسی آتنکوادی کا سر نہیں اٹھا۔ اور آج بے لگام سپاہی جو مسلمانوں کا بھیس بنا کر، مسلمانوں کا لباس بنا کر جا کر بم اسفوٹ کرتے ہیں، کہیں گولی چلاتے ہیں، کہیں قتل و قتال کرتے ہیں، اور اس میں سب سے پہلے نشانہ مسلمانوں کو بنایا جاتا ہے، اور ایک شک کی بنیاد پر 10 مسلمانوں کو جیل خانے کے پیچھے ڈال دیا جاتا ہے۔ بھائیوں، اپنے ارادے کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر ہوش کی ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے میں اخیر میں پھر کہہ رہا ہوں، دل بدل سکتے ہیں، جذبات بدل سکتے ہیں، ملک کے فکر و خیالات بدل سکتے ہیں، دور موجود کے دندات بدل سکتے ہیں۔ تم بدل جاؤ مسلمانوں تو سنسار بدل سکتے ہیں۔ ایک نبی نے اپنا اخلاق دنیا کے سامنے پیش کیا، دنیا آپ کے قدموں میں گر گئی۔ ہم سب نبی کے اتباع کرنے والے، نبی کے جانشین ہیں، نبی کے امتی ہیں، نبی کے طریقے کو اپنائیں گے، انشاءاللہ ہر کچے پکے گھر میں اسلام گھس کر رہے گا، اسلام داخل ہو کر رہے گا۔ الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ اسلام مٹنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ اسلام پوری دنیا پر چھانے کے لیے آیا ہے، پھیلنے کے لیے آیا ہے، اور اسلامی مذہب ایسا ہے جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، اور اسی اسلام کے طریقے پر ہمارے لیے کامیابی ہے۔ اس کے خلاف ہم چلیں گے، ہمارے اعمال قبول نہیں کیے جائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ محترم حاضرین و سامعین، خود اپنی حالت بدل لیتی ہے۔ جب تک قوم اپنے آپ کو پستی میں نہیں ڈالتا، جب تک قوم اپنے آپ کو ہلاکت کے منہ
حالات کو بدل دیتے ہیں۔ آج کیا ہوا؟ پوری دنیا کے اندر جو فسادات ہو رہے ہیں اس میں زیادہ تر مرنے والے مسلمان کی ذات ہے، مسلمانوں کی قوم ہے۔ آخر وجہ اس کی کیا ہے؟ مسلمانوں نے اپنے حالات کو بدلا ہے، مسلمانوں نے اپنے کلچر کو بدلا ہے، مسلمانوں نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذاہب کے طرف دوسرے کے آئیڈیل کو اپنانا شروع کیا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر یہ قہر ڈھایا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم پر یہ عذاب مسلط کیا ہے، کیونکہ اغیاروں کے لباس ہمیں پسند ہے، اغیاروں کے چہرہ ہمیں پسند ہے، اغیاروں کا چال چلن ہمیں پسند ہے، گداروں کا ہمیں ہر چیز پسند ہے۔ اسی کی پسندیدگی کی وجہ سے، ان کے لباس پسند کرنے کی وجہ سے، ان کی کلچر پسند کرنے کی وجہ سے، ہماری عورتیں بے پردہ پھرنے کی وجہ سے، ہمارے مردوں کا غلط موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے، اور ہمارے سماج کا غلط لوگ غلط کا استعمال کرتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں دو لیے دن دکھایا، آج ہم ذلیل اور رسوا ہر جگہ ہیں۔ ذلیل اور رسوا ہر جگہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ اے عورتوں کی جماعت، تو اپنے گھروں میں قرار پکڑ کر کے رہو اور زمانہ جاہلیت کی طرح بن سنور کر گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ ہماری عورتوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے، لیکن غیروں سے زیادہ بے پردگی کی بازار گرم کر کے اور بے پردگی کا سیلاب امڑ پڑی ہے۔ آج بازاروں کا اگر جائزہ لیا جائے اور روڈوں اور سڑکوں کو اگر دیکھا جائے تو جتنے غیروں کی بہو بیٹیاں بے پردہ ہو کر نہیں پھرتی، اس سے زیادہ تنگ اور اس سے زیادہ ٹائٹ اور اس سے زیادہ کھلا ہوا لباس پہن کر ہماری خواتین ہوا کرتی ہے، جن کے پیچھے اوباش قسم کے گنڈے